وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا سوال ہے کہ وبا کے زمانے میں جو لوگ مرتے ہیں وہ شہادت کا درجہ پاتے ہیں یا نہیں، یعنی بیماری کے سبب کوئی بیماری اگر عام ہو جائے اور اس سے متاثر ہو کر لوگ مرنے لگیں تو وہ شہید ہیں یا نہیں۔ دیکھیے، شہید کے حوالے سے احادیث میں مختلف تعداد بیان کی گئی ہے، کہیں 5 ہے، کہیں 7 ہے، کہیں 9 10 ہے، کہیں اس سے زیادہ ہے۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 34 کے قریب شہداء کی قسمیں بیان فرمائی، اور بعض علماء نے اس سے بھی زیادہ۔ اس سلسلے میں جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ما تعدون الشہید فیکم، تم لوگ اپنے مرنے والوں میں سے کسے شہید سمجھتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، ہم تو اسے ہی شہید سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں کافروں کے ساتھ لڑتا ہوا مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشہداء امتی اذا لقلیل، اس طرح تو پھر میری امت میں شہید بہت کم ہوں گے۔ تو پھر صحابہ نے عرض کی ومن ہم یا رسول اللہ، اور اللہ کے رسول پھر شہید کون ہیں؟ تو رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید ومن مات فی الطاعون فہو شہید ومن مات فی البطن فہو شہید، وہ جو اللہ کے راستے میں کافروں کے ساتھ جہاد کرتا ہوا قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو راہ خدا میں نکلا جہاد کرنے کے لیے یا خدمت دین کے لیے بغیر وہ کام انجام دیے مر گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو طاعون کی بیماری سے مرا وہ بھی شہید ہے، اور جو پیٹ کی بیماری سے مرا وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ ہی کی دوسری روایت جو صحیح مسلم میں ہے اس میں ملبے میں دب کے مرنے والا، یعنی کسی پر دیوار وغیرہ گر جائے، ڈوب کر مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، طاعون کی بیماری سے مرنے والے کو شہید کہا گیا۔ اس حدیث میں جو طاعون کا لفظ ہے مطعون، یعنی جسے طاعون ہو جائے، تو امام ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، انہوں نے جب حدیث کی شرح کی تو جو طاعون کا ترجمہ ہے، خلاصہ ہے المطعون کا، انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو تیز دھاردار آلے سے زخمی ہو، یا پھر وہ جو جنات کے حملے سے یعنی اندرونی چوٹیں آتی جنات کے ذریعے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور ایک روایت حضرت جابر بن عطیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے سنن ابو داؤد شریف میں، تو اس میں شہداء کی تعداد 7 بتائی گئی ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو مسند امام احمد بن حنبل میں ہے اور صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت عبادہ بن صامت کی عیادت کے لیے، ان کی کچھ طبیعت خراب تھی، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بیمار عیادت کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ وہاں موجود تھے ان سے پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو میرے امت کے شہید کون کون ہیں؟ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیال میں مصیبت پر صبر کرنے والا اور اجر و ثواب کا یقین رکھنے والا شہید ہے۔ وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح تو پھر میرے امت کے شہداء کی تعداد بہت کم ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تو اس میں چند دوسری باتیں ارشاد فرمائی کہ وہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو وہ بھی شہید، اور جو لڑتا ہوا قتل ہو وہ بھی شہید، جو لڑنے کے ارادے سے نکلا لیکن لڑ نہ پایا وہ بھی شہید، طاعون کی بیماری والا بھی شہید، اور ڈوبنے پانی میں جو ڈوبے وہ بھی شہید، جو پیٹ کی بیماری کے سبب مرے وہ بھی شہید۔ وہ عورت بھی درجہ شہادت پاتی ہے جو نفاس کی حالت میں یعنی بچہ جننے کے بعد نفاس سے پاک ہونے کے پہلے مر جائے، اور وہ عورت بھی جو حالت حمل میں فوت ہو جائے، وہ عورت بھی جو حالت حمل میں فوت ہو جائے، جو جل کر مرے وہ بھی شہید۔
یعنی خود سے آگ لگا لے وہ نہیں، کہ کہیں اچانک آگ لگ جائے، اس میں کوئی پھنس جائے اور اسی عالم میں وہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے یہ بشارت ہے، ورنہ تو آج کل جل کے مرنے کا ایک رواج چل پڑا ہے۔ بہت سارے بچے پھانسی لے لیتے ہیں، بڑے پھانسی لے لیتے ہیں، عورت میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، عورت نے گھاسلیٹ ڈال لیا اپنے اوپر، کیروسین ڈال لیا، جل کر مر گئی، یہ بشارت اس کے لیے نہیں ہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں آگے ارشاد فرمایا یجرھا ولدھا بسررہ الی الجنہ والحرق والسل، ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور جلنا، جلنے کی وجہ سے موت ہونا، اور سل یعنی پھیپڑوں کا مرض۔ اس حدیث میں آگے جو الفاظ ارشاد فرمائے گئے کہ ولادت کے بعد نفاس کی حالت میں مرنے والی اس کی وہ اولاد جس کی ولادت ہوئی اپنی کٹی ہوئی ناف سے جنت میں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ جو عورت کے بچہ ہو جائے اور نفاس ہی کی حالت میں وہ ختم ہو جائے تو اس کا وہ بچہ جو ناف کاٹی جاتی ہے، اس کی وہ ناف کے ذریعے اپنے ماں کو جنت میں کھینچ کر لے جاتی ہے، تو وہ عورت درجۂ شہادت کو پہنچ جاتی ہے۔ اور جس کی موت جلنے سے ہو جائے اور جس کی موت سل کے مرض سے ہو جائے، تو سل کا مرض کیا ہے؟ تو تمام حکما اطباء یہ بتاتے ہیں کہ سل کا جو مرض ہے وہ پھیپڑوں کا مرض ہے۔ اور یہ جو آج کل کرونا وائرس چلا ہوا ہے، یہ بیماری کیا ہے؟ اس کی جو علامات بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اس سے سردی ہو جانا، کھانسی ہو جانا، چھینکیں آنا، پھر سانس میں تکلیف ہونا، ہلکا سا فیور آنا، پھر 9ویں 10ویں دن پھیپڑوں پر اس کا اثر ہونے لگتا ہے اور پھیپڑے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، جس سے موت واقع ہوتی ہے۔ تو دنیا بھر میں جہاں بھی حالت ایمان پر اس بیماری سے لوگ فوت ہو رہے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں درجۂ شہادت پر فائز فرمائے گا، کیونکہ یہ بات رسول محترم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اگرچہ وہاں لفظ کرونا وائرس موجود نہیں ہے، بالکل نہیں ہوگا، چونکہ اس کو تو یہ نام ابھی دیا گیا ہے، اس بیماری کو یہ نام ابھی سونپا گیا کہ یہ اس کا نام ہے تشخیص کے لیے، پہچان کے لیے، کووڈ-19 جب وہ اتنے اسٹیج پہ پہنچ جائے تو اس کا یہ نام ہے، وہ نام ہے، لیکن حدیث میں مرض سل کا ذکر ہے اور وہ پھیپڑوں کی بیماری ہے، اور یہ بیماری کا اثر بھی پھیپڑوں پر ہی ہوتا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کامل یقین رکھتے ہوئے ہمیں امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مرض میں فوت ہونے والے مسلمانوں کو شہادت کی عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔